نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 271 سورہ الطور، آیت نمبر 1249، مکی صورت ہے۔ طور سرسبز پہاڑ کو کہتے ہیں۔ جبل ہیرا کے بعد اس پہاڑ کو افضل الجبال کہا گیا ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ اسے طور سینا اور طور سینین بھی کہا جاتا ہے۔ سطح سمندر سے اس کی بلندی 7260 فٹ ہے، اور یہ پہاڑ مدین سے مصر کے درمیان میں آتا ہے۔ جس وادی میں یہ ہے اس کو ذی طویٰ، وادی مقدس اور بقعۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلا کر لائے تو وہ یہیں سے نکلے تھے، اسی راستے سے وہ نکلے تھے۔ والطور، قسم ہے طور کی، وکتاب مسطور، اور کتاب کی لکھی ہوئی۔ کتاب سے مراد یہاں پر لوح محفوظ ہے، اعمال نامہ ہے، تورات ہے اور قرآن مجید۔ اور کتاب کی یعنی قسم جو مستور ہے، لکھی ہوئی ہے۔ تحریر ویسے بھی سطر میں لکھی جاتی ہے، جو بھی آپ لکھتے ہیں اس کو آپ لائنز میں لکھتے ہیں، اور اگر لفظوں کو اگر صفوں پر بکھیر دیا جائے تو کچھ سمجھ نہ آئے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کتاب مستور، اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے۔ فی رقٍ، جھلی میں، منشور، پھیلی ہوئی۔ رقٍ کا لفظ را قاف قاف سے ہے، پتلی اور نرم چیز کو کہتے ہیں۔ ورق کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے۔ یہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے جھلی میں ہے اور پھیلی ہوئی ہے۔ منشور اس لیے کہا گیا کہ یہ اوپن بک ہے، کھلی ہوئی ہے۔ والبیت المعمور، اور گھر کی جو آباد ہے۔ بیت المعمور سے پہلی مراد خانہ کعبہ ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وقت وہ آباد ہے، ہر وقت وہاں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اس گھر کا طواف ہو رہا ہے۔ آپ کبھی خانہ کعبہ جائیں تو آپ پلان کرتے ہی رہ جاتے ہیں کہ کس ٹائم پر آپ جائیں اور وہاں آپ کو رش نہ ملے۔ ہم ایسے ٹائم پر جائیں کہ ہمیں حجر اسود کا بوسہ بھی مل جائے اور ہم طواف بھی آرام سے کر لیں۔ یہ آپ کی اور میری پلاننگز دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اتنا آباد گھر ہے۔ پھر طواف کے علاوہ وہاں نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، دن ہو یا رات ہو، لوگ آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں آپ کو ایسی رونق کہیں نہیں ملے گی، کبھی آپ کو اللہ کا گھر خالی نہیں ملے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر قسم کھا رہے ہیں اپنے آباد گھر کی۔ والبیت المعمور، دوسری مراد اس سے 7ویں آسمان پر جو بیت المعمور ہے وہ ہے۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، پھر جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ 7ویں آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟
جواب دیا جبرائیل. پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرشتوں نے کہا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے. پھر جب ہمارے لیے دروازہ کھلا تو میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. وہ بیت المعمور سے تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے. بیت معمور وہ مکان ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں. یہ بیت معمور وہ گھر ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں. جب وہ اس سے نکل کر آتے ہیں تو پھر دوبارہ اس میں داخل نہیں ہوتے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ روزانہ اللہ کے یہ فرشتے 70,000 کی تعداد میں وہاں عبادت کرتے ہیں، لیکن ہر فرشتے کی صرف ایک ہی بار باری آتی ہے. جب وہ وہاں سے نکل جاتا ہے تو دوبارہ اس میں داخل نہیں ہوتا، کیونکہ پھر اس کی باری ہی نہیں آتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آباد گھر کی بھی قسم کھا رہے ہیں. پھر فرمایا والسقف المرفوع، اور چھت کی جو اونچی ہے، مراد آسمان ہے. کوئی نہیں پہنچ سکتا آسمان تک. آسمان اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. والبحری، اور سمندر کی، المسجور، جو موج زن ہے. مسجور کے 3 معنی کیے جاتے ہیں: بھرا ہوا ہے، بھڑکایا ہوا ہے، یا موج زن آپ کہہ سکتے ہیں. اور تیسرا ممنوع ہے، حد میں رکھا گیا ہے. اور یہاں پر جو سمندر کی بات ہو رہی ہے تو مراد وہ سمندر جو دنیا میں ہے، اور ہم دیکھیں تو زمین کا 70% حصہ پانی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کس طریقے سے روک کر رکھا ہے. احسن البیان میں والبحر سے ایک اور مراد بھی لی جاتی ہے کہ وہ سمندر جس پر اللہ کا عرش ہے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اسی لیے راجح تفسیر پہلی والی ہی ہے، یعنی یہاں سے مراد دنیا کا سمندر ہے. والبحر المسجور، اور سمندر کی جو موج زن ہے. دنیا کے سمندر ہر وقت موج زن رہتے ہیں، اور اگر ہم دوسری مراد بھی دیکھ لیں تو عرش کے نیچے کا سمندر ہر وقت موج زن رہتا ہے. اور قیامت کے دن دنیا کے سمندر کا پانی آگ بن جائے گا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے. دنیا کا سمندر اتنا موجزن رہتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے تو اللہ نے اس کو کتنا قابو میں رکھا ہے. ایسی ایسی موجیں اس میں سے اٹھتی ہیں، اور اس میں اتنی بڑی بڑی مخلوق بھی ہیں، کتنا وہ وسیع ہے، لیکن اللہ نے اس کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. اور یہ انسان اس بات کو محسوس کرتا ہے. تبھی آپ دیکھیے ساحل سمندر پر کتنی ساری بلڈنگز بھی بنتی ہیں، لوگ رہائش اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں یہ احساس ڈال دیا ہے کہ یہ اپنی حد میں رہے گا، سمندر اپنی حد میں رہے گا، تبھی تو وہاں پر لوگ رہائش اختیار کرتے، ورنہ کون رہے سمندر کے پاس. اس میں تو اتنا پانی ہے، لیکن موج اٹھتی ہے اور پھر پیچھے کچھ واپس چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان ابتدائی 6 آیات میں اپنی چند مخلوقات کی قسم کھا کر بہت اہم بات جب آگے آ رہی ہے وہ کہی ان عذاب ربک، بے شک عذاب تیرے رب کا، لواقع، البتہ واقع ہونے والا ہے. کہ عذاب جہنم یقینی امر ہے. ما لہو، نہیں اس کے لیے، من دافع، کوئی دور کرنے والا. جو لوگ اس کے حقدار ہوں گے ان پر وہ عذاب ضرور نازل ہوگا، وہ اس کو دفع نہیں کر سکیں گے. یہ دونوں آیات قرآن کی بڑی سخت آیات ہیں. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ اس آیت کو پڑھ کر
وہ تقریباً 1 مہینہ بیمار رہے تھے. ابن کثیر میں ان کا یہ واقعہ ملتا ہے. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. بے شک عذاب تیرے رب کا البتہ واقع ہونے والا ہے، نہیں اس کے لیے کوئی دور کرنے والا. یعنی یہ ایک ایسی بات ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. یہ آ کر رہے گا، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکے گا. یوم، جس دن تمورو پھٹ جائے گا یا لرزے گا، السماء آسمان، مورن لرزنا، ڈگمگانا. تیز آندھی کی وجہ سے جو کھجور کے درخت جھولتے ہیں، اس حرکت کو مور کہتے ہیں. تیز حرکت، مورا تیز حرکت، جھولنا، آگے پیچھے ہونا. تو آسمان چکر کھائے گا. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ روز قیامت کی چند نشانیوں کا ذکر کریں گے کہ اس دن آسمان نہایت تیزی سے حرکت کرنے لگے گا، بری طرح سے لرزے گا، تھر تھرائے گا. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ، اور چلیں گے پہاڑ، سیرا چلنا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، وہ بھی چلنے لگیں گے. آج اگر کوئی زلزلے کی وجہ سے ذرا سا پنکھا ہلتا ہے تو دل گھبرا جاتا ہے. اگر اپارٹمنٹ ہلنے لگے تو انسان کی حالت اور بری ہو جاتی ہے. آپ سوچیں یہ آسمان اور یہ پہاڑ جب اس طریقے سے اس حال میں کر دیے جائیں گے تو انسان کے دل کی وحشت کا کیا حال ہوگا. آسمان لرزنے لگے، اپنا توازن کھو دے، پہاڑ چلنے لگے. حالانکہ دنیا میں کوئی بھی ایسی طاقت نہیں جو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا سکے. فویل، پس ہلاکت ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے. ہلاکت میں تو جھٹلانے والا ہی پڑے گا. اور مومن کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین انعامات رکھیں گے، کیونکہ مومن اللہ کے عذاب سے کبھی بے خوف نہیں ہوتا، اس کا دل ڈرتا رہتا ہے. کیونکہ یہ جو آیات یہاں سے شروع ہو رہی ہیں، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، بہت زیادہ اہم اور دلوں کو جھنجھوڑنے والی آیات ہیں. اس آیت کے بارے میں بخاری کی ایک روایت بھی آتی ہے. حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہتے ہیں میں مدینہ آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا. جب میں پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں سورہ الطور پڑھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مسجد سے باہر آ رہی تھی. جب آپ نے یہ آیت پڑھی، ان عذاب ربک لواقع، اچانک میری حالت یہ ہوئی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا دل خوف سے پھٹ جائے گا، میں اپنے قدم اٹھاؤں گا تو عذاب آ جائے گا. تو میں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا. ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا انداز کیا خوب ہوگا کہ صحابی کا دل بدل گیا، اور یہ آیت چونکہ ان کو سمجھ میں آ رہی تھی اس لیے وہ مسلمان ہو گئے. اور پھر قیامت کے نقشے کو جو بتایا جا رہا ہے کہ انسان اپنی آخرت کی فکر کرے، ورنہ جب عذاب آ جائے گا تو پھر اس کو کوئی دور نہیں کر سکے گا. اس کے برعکس لوگوں کا حال کیا ہے؟ الذین، وہ لوگ، ہم، وہ، فی خوض، جھگڑے میں، یلعبون، اچھل کود کر رہے ہیں. خوض کا جو لفظ ہے اس کا معنی پانی میں گھسنا اور اس میں سے گزرنا. مراد جھگڑے میں پڑنا، بیکار باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا اور کام کی بات کا نہ سوچنا. تو یہ بیکار کی باتوں میں، جھگڑوں میں، فضول کی ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہے اور کام کی بات کا سوچ بھی نہیں رہے.
فی خوض یلعبون، وہ جھگڑے میں اچھل کود کر رہے ہیں. ویسے تو یہ آیت ترجمے کے اعتبار سے اور تفسیر کے اعتبار سے بہت آسان ہے، لیکن یہاں ٹھہر کر اگر ہم سب اپنی ذات کا محاسبہ کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بیکار باتوں میں اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہوں، کیونکہ بیکار باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. ہم فضول کے ڈسکشنز میں اور بسا اوقات کھیل تماشے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. جب بھی کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے، کوئی مجلس ہو، اس میں ڈسکس کیے جانے والے ٹاپک پر غور کیا کریں کہ لوگ ڈسکس کیا کرتے ہیں، ہم کیا ڈسکس کرتے ہیں، ہماری باتیں کیا ہوتی ہیں. اور یہ سب کچھ جسٹ فار انجوائمنٹ ہوتا ہے، صرف انجوائمنٹ کے لیے لوگ کرتے ہیں. ایسی باتیں جس کا کوئی مقصد نہیں، جس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. اور اگر ہم قرآن پڑھ کر بھی فضول باتیں نہ چھوڑے ہوں، قرآن پڑھ کر بھی ہم اپنی اصلاح نہ کیے ہوں، تو پھر بتائیے کون سی چیز ہے جو ہماری اصلاح کرے گی. یہ زندگی ایک ہی بار ملی ہے، اور اس کے ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ تعالی ہم سے پوچھیں گے کہ کیسے گزارا، کیا حاصل کیا، عمر کہاں گزاری، اور اسپیشلی جوانی کہاں گزاری جو عمر کا بہترین حصہ ہے. حضرت عمر کیوں بیمار ہوئے ان آیتوں کو پڑھ کے؟ سوچیں ذرا، 1 مہینے تک بیمار رہے. ہم تو پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، ہماری تو طبیعتوں پر کچھ بھی اثر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فویل، ہلاکت ہے، یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون، نہ ماننے والوں کے لیے ہلاکت ہے اور وہ اپنے جھگڑوں میں اچھل کود کر رہے ہیں. تو اگر کوئی فضول باتوں میں لگا ہوا ہے تو حاصل صرف اور صرف ہلاکت ہونی ہے اور کچھ نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اور ہماری غفلت کا یہ حال ہے کہ ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو ان آیتوں میں کھول کھول کر بتا رہے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں. جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، جو نفس چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. تو آپ اپنے اوقات کا محاسبہ کریں، لمحوں کی فکر ان آیتوں میں سکھائی جا رہی ہے کہ اپنے لمحوں کی فکر کریں، کیونکہ یہ لمحے ہی ہم ضائع کرتے ہیں، اور پھر یہ لمحے گھنٹوں میں اور گھنٹے، دنوں میں اور دن ہفتوں میں بدلتے ہیں، اور یوں ہی ساری زندگی گزر جاتی. کل قیامت کے دن انسان کو صرف اور صرف اس وقت پر حسرت نہیں ہوگی جو وقت اس نے اللہ کے ذکر میں گزارا، باقی سارے اوقات جو اس نے دنیا کی مشغولیت میں گزارے اس پر وہ حسرت کرے گا. وہ کہے گا یہ کہ کاش کہ میں اس وقت میں بھی اللہ کا ذکر کر لیتا، کیونکہ اس کو اتنا آنر اس ٹائم پر مل رہا ہوگا ان اوقات پر جو اس نے اللہ کے ذکر کے ساتھ گزارے. آپ دن بھر کا ذرا محاسبہ تو کریں کہ ایک دن میں ہم دنیا کے کاموں میں کتنے بزی ہیں اور کتنا ہم عبادت کرتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو اس خاص عبادت کی شکل کے علاوہ دنیاوی کاموں میں بھی ذکر الہی کر سکتے ہیں اور اپنے ٹائم کو اچھا گزار سکتے ہیں، فائدہ مند گزار سکتے ہیں. لیکن وہ سینس چاہیے، اور وہ سینس یہ آیتیں ڈیولپ کر رہی ہیں الذین هم فی خوض یلعبون کہہ کے. اپنے آپ کو فضولیات میں نہ ڈالیں، ورنہ زندگی کب ختم ہو جائے گی یہ بھی نہیں پتا، اور زندگی ایک ہی بار ملی ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا چانس ہم میں سے کسی کو بھی ملنے والا نہیں ہے. یوم، جس دن، یوم سے مراد قیامت کا دن، یدعون، دھکے دیے جائیں گے ان کو، الی نار جہنم، جہنم کی آگ کی طرف، دعا، دھکے مارنا. دعا کا معنی ہوتا ہے سختی سے دھکا دینا. ہمیں کوئی تھوڑا سا بھی پش کر دیتا ہے تو ہم اپنی انسلٹ فیل کرتے ہیں.
ہمیں فوراً سے غصہ آ جاتا ہے. لیکن کل قیامت کے دن جو جہنم میں جائے گا اسے اسی طرح سے بے عزت کر کے جہنم میں دھکے دیے جائیں گے. ہادھی نارو، یہ ہے آگ، التی وہ جو کنتم تھے تم، بہا ساتھ اس کے، تکذبون تم جھٹلاتے. یہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ یہ کہنے والے جہنم کے فرشتے ہیں جن کو اللہ نے جہنم پر مقرر کیا ہے، جن کا نام زبانیہ ہے. جہنم کے فرشتے کہیں گے ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون افسحر ھذا، کیا بھلا یہ جادو ہے؟ ام انتم، یا تم لا تبصرون، نہیں تم دیکھتے. دنیا میں جب انہیں برے انجام سے ڈرایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا قیامت آئے گی، حساب ہوگا، تو یہ کہتے تھے یہ سب جادو والی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب بتاؤ یہ جادو ہے یا حقیقت ہے؟ افسحر ھذا، تم دنیا میں تو اس کو سحر کہتے رہے، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا حقیقت؟ ام انتم لا تبصرون، یا نہیں تم دیکھتے. جیسے دنیا میں تمہیں حقیقت نظر نہیں آ رہی تھی، آج بھی نہیں نظر آ رہی. جس طرح تم دنیا میں حق کو دیکھنے سے اندھے بنے ہوئے تھے، تمہیں عذاب نظر نہیں آ رہا تھا، کیا ابھی بھی نظر نہیں آ رہا؟ دراصل یہ ڈانٹ کا انداز ہے، ورنہ ان کے تو مشاہدے میں ہر چیز آ چکی. کل قیامت کے دن جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ جہنم کو دیکھ چکے ہوں گے، مشاہدہ کر چکے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جو اس طرح سے کہیں گے افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، دراصل اللہ ان کو ڈانٹ رہے ہیں. اسلوہا، جھلسو اس میں، جلو اس میں. اسلوہا کا معنی آگ میں کسی چیز کو بھوننا، گرم کرنا، اور دوسرا معنی جھونک دینا، داخل کرنا. جلو اس آگ میں، داخل ہو جاؤ اس آگ میں. ہاں کی ضمیر جہنم کی طرف جا رہی ہے. اسلوہا، فاصبروا، پس صبر کرو، او لا تصبروا، یا نہ تم صبر کرو. تم اس جہنم میں جا کر جلو، اب وہاں جا کر تمہیں صبر کرنا ہے تو بھی تمہارے عذاب میں کوئی کمی نہیں آنے والی. اور اگر تم بے صبرے ہو کر چیخو گے، چلاؤ گے، رو گے، پکارو گے، تو بھی تمہارے اس بے صبرے پن کا بھی کوئی فائدہ نہیں. عذاب میں تخفیف ہرگز نہیں ہوگی. سواء علیکم، برابر ہے تم پر، یعنی تمہارا صبر کرنا یا تمہارا بے صبرا پن سب برابر ہے، یعنی عذاب میں کسی قسم کی کوئی تخفیف نہ ہوگی. وجہ انما تجزون، بے شک تم بدلہ دیے جاتے ہو، ما کنتم، جو تھے تم، تعملون، تم عمل کرتے. دراصل یہ تمہارے ہی اعمال کا بدلہ ہے، اس لیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جب دنیا میں کوئی تکلیف آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں صبر کرو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جہنم میں ایسا کچھ نہیں. جہنم میں جانے والے ہمیشہ اسی درجے کے عذاب میں رہیں گے جس درجے میں عذاب دیا جانا ان کے لیے مقرر کیا گیا. جس درجے کا عذاب ان کے لیے فکس کیا گیا، اس میں کسی قسم کی تخفیف نہ ہوگی.